میرا نام عبدالولی خان ہے اور تعلق میرا ہے کے پی کے مردان سے، اور اس سے پیچھے تعلق پہ جائے تو ہمارا مومند ایجنسی جو قبائلی علاقہ ہے کے پی کے میں بارڈر پر، تو وہ ہماری ایجنسی ہے مومند ایجنسی۔ باقی جو ہے پورا مردان میں رہا، جاب بھی وہاں کرتا رہا، پڑھتا بھی وہاں، تقریباً 2004 تک میں وہاں رہا۔ پھر ابتدائی تعلیم تو میں نے ادھر سے پشاور سے گریجویشن کی تھی، لیکن وہ اسٹارٹ کی جو زندگی میں تھی اس میں تو تھوڑا سا میں رنگین تھا۔ جب میں ادھر آیا بھی تھا تب بھی کوئی 3-4 سال کلین شیو بھی تھا۔ جیسے مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے نا، بندہ شوقین ہوتا ہے، ہم فلمیں دیکھتے تھے، جب آپ جس کی فلم دیکھو گے، جس کو ویڈیو پر دیکھو گے، آپ اس کے فین بن جاتے ہو۔ تو پھر جب میں یہاں آیا تو جو انڈین آپ کی بات کرتے ہیں نا، ایک ٹائم میں ہم دیکھتے تھے، مطلب کہ ویسے اس ٹائم تو یہ سسٹم نہیں تھا یوٹیوب والا اور یہ والا، بس وہی کرائے پہ وی سی آر لا کے گھر میں چیک فلمیں دیکھتے تھے اس طرح کا۔ لیکن جب پھر بندہ اس کا فین ہو جاتا ہے تو پھر کبھی کہتا ہے یار یہ شاید یہ ایک حقیقت بھی ہے یا نہیں۔ تو لندن میں ایک شو تھا زی سینی ایوارڈ کے نام سے، تو وہاں پھر میں نے ٹکٹ لی، میں وہاں شو، ویسے تو خیر شو دیکھنے نہیں گیا تھا، ان سے ملنے گیا تھا، کیونکہ جو شو ہوا تھا اس میں پاکستانی بھی آئے تھے، جاوید شیخ تھا اور وہ 4-5-6 اداکار پاکستان سے بھی آئے تھے، اور جو انڈیا سے آئے تھے وہ تو بہت زیادہ تھے، مطلب امیتابھ بچن تھا، ایشوریہ رائے تھی، سلمان خان، شاہ رخ خان، جان ابراہم، دھرمیندر، کافی سارے ایکٹرس ہیں نا، جو ایکٹرس ہے اور ایکٹریسز ہے، تو ان سب سے پھر وہ ملاقات ہوئی۔ لیکن بہرحال وہ یہی میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ اس ٹائم تو اتنا میں کسی اسپیسیفک فین تو نہیں تھا، لیکن ان سے ملنا جو تھا وہ بس ذہن میں یہی تھا کہ یعنی کہ جیسے آپ کسی کو بھی اسکرین پہ کافی عرصہ دیکھو نا، بہت عرصہ، تو پھر آپ کو جب حقیقت میں دیکھتے نا آپ کو عجیب سا لگتا ہے۔ تو اس ٹائم کا ویسے ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ کچھ اس میں سے وہ ایکٹریسز بھی تھی، ان کے نام مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن اس ٹائم جب میں فین تھا تو سب ایک کا نام یاد تھا، اور سب سے پھر ملاقات ہوئی تھی، تصویریں بنائی تھی، اور ایسے بھی گپ شپ لگی تھی نا ان کے ساتھ۔ تو اس ٹائم بڑے وہ ایک پراؤڈ سا تھا نا کہ ان سے ملا۔ لیکن مطلب میں مردان میں ہوتا تھا، ہمارے تبلیغی جو ساتھی ہوتے جماعت، وہ گھر پہ آتے تھے، آ جاؤ بھائی سے روزے کے لیے چلو، چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، تو ان سے تو کبھی دروازے میں چھپ کے، کبھی کسی کو بچے کو لے کے گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک دفعہ جب ادھر 2004 میں آئے انگلینڈ میں، اور ایسے آپ سمجھو کہ 2-3 ویک ہو گئے تھے، کسی کا ٹھہرا ہوا تھا، تو جب میں گھر میں بیٹھا دروازہ کٹکھٹایا تو پھر میں کہ وہ گشت والے آئے، تو انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے پکڑا تھا کہ بھئی یہ برانڈ نیو آیا ہے یہاں سے، اور اس کو لے لے، کیونکہ ابھی اس کا پاکستانی ماحول کی کیفیات اور ہوتی ہے یہاں کی، اور پھر ان کے ساتھ میں مسجد گیا، وہاں بیان سنا، پھر وہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جو وہاں سے چھپنے کا اور بھاگنے کا تھا، یہاں پہ آگے جب انہوں نے پکڑائی تھی تو میں نے کہا اس کے بعد مریخ اور چاند ہی بچتے ہیں کہ بندہ وہاں چلا جائے اور اس سے چھپ کے رہے۔ یہاں پہ جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی نا، تو ان کو سیر و تفریح کے لیے ہر ٹرمز کے بعد میں کہیں نہ کہیں ان کو لے کے جاتا ہوں، تاکہ وہ انٹرٹین کر کے نا، اور اس کا دھیان پڑھائی پہ رہے۔ تو ایک دفعہ ایسے میں اور بچے اور پھر گھر والے بھی ساتھ تھے، ہم گئے تھے ویلز، جو سب سے پہلے اذان تھی ویلز، تو ہم وہاں سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے حساب سے بہت دوری پہ گئے، تو وہاں پہ ایک کائی تھی کہ اس کے آگے بس ایک سمندر تھا، تو وہ اس وجہ سے پھر جب میں آیا تو پھر میں نے اپنی وائف کو کہا کہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں شاید مجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا ہو، اگر نہ بھی آیا ہو تو میں چاہتا ہوں یہاں میں اذان دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ پہاڑ بھی خوش ہو جائے۔ لیکن وہ جگہ بہت خطرناک تھی، تو جب میں اذان شروع کرنے لگا تھا تو وہاں پہ ایک خاتون آئی، ایک خاتون آئی اور اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ تھا، تو میرے بچے بھی گھوم پھر رہے تھے، مجھے ڈر لگا کہ کوئی وہ گر نہ پڑے، تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ بھئی آپ ان کو پیچھے لے جاؤ، میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اذان ریکارڈ کریں۔ اور وہ خاتون کو میں نے وہ موبائل دے دیا کہ میں نے یہاں اذان دینی، ان کو تو خیر پتہ نہیں تھا، میں نے کہا میں نے یہاں کچھ وہ اذان دینی، آپ اس کو ریکارڈ کرو۔ تو وہ موبائل لے کے اور اس نے ریکارڈنگ شروع کی، اور جتنی میری پھیپھڑوں میں طاقت تھی میں نے اپنے فل اس کے ساتھ اذان دے دی سمندر کی طرف۔ تو جیسے میں نے اذان ختم کی تو وہ خاتون بھی میرے پاس آئی کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا کہا، کہ لیکن this song hits my heart، یعنی کہ جو آپ نے گانا گایا اس نے میرے دل کو بڑا وہ کیا۔ اس کے وہ کلپ میرے، کیونکہ اس نے جب یہ کہا تو میں نے کہا یار یہ کسی کو میں ایسے بتاؤں گا وہ کہیں گے یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، ان کو میں نے کہا یہ لفظ دوبارہ بولو، تو میرے پاس اس کی وہ کلپ موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایسے کہا بھی کہ ہمارے برمنگم میں ویسے یہ اذان پتہ نہیں شاید کوئی مسجد ہو وہاں پہ، یہ ہم کبھی کبھی سنتے رہتے ہیں، شاید وہ یہ مجھے نہیں کون سی مسجد ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم وہاں سنتے رہتے، لیکن آپ نے جو گایا اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ پھر وہ اذان میں ویسے واپسی پہ آ کے انٹرنیٹ کی سگنل اتنے نہیں تھے، میں نے بعد میں انٹرنیٹ پہ ڈالا، دوسرے تیسرے دن پتہ چلا وہ کافی، اس کے ساتھ ویسے میں نے لکھ دیا تھا کہ دنیا کے آخری کنارے میں اذان، تو وہ اس سچ تو آخری کنارہ نہیں تھا، پوری دنیا کنارہ کنارہ ہے،
تو بس کسی جگہ بھی جب آپ اذان دو تو میں نے کہا آخری کنارے پہ اذان، تو اذان خوب وائرل ہو گئی تھی. پھر کافی سارے اور جو انٹرنیٹ فیس بک پہ نا گروپس وغیرہ ہے، وہاں انہوں نے اس کو اٹھا کے اپنی طرف سے اس میں کچھ لکھا، یہ ہوا. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ میں گیا تھا، بہت بڑی جنگل تھی، وہاں میں نے اذان دی تو وہ بھی خوب وائرل ہو گئی تھی وہ. لیکن وہاں پہ انہوں نے بھی لکھا تھا لوگوں نے، تبلیغی جماعت والوں کی، یورپ میں سب سے بڑی جنگل میں اذان. لیکن حالانکہ وہ ایسے میں گیا تھا فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے، اور یہ میں کافی مطلب جب بھی میں جاتا ہوں جدھر بھی جاتا ہوں ایسے گاڑی کھڑی کر کے وائف کو بولتا ہوں کہ میں نے ادھر اذان کرنی. زیادہ تر میرے گھر والوں نے ریکارڈ کی، لیکن کچھ جگہ جیسے مناسب نہ ہو یا خطرناک ہو تو پھر میں کسی اور کو بولتا ہوں کہ یہاں میں نے اذان دینی ہے، اس کو ریکارڈ کرے. یہ اس ملک میں آ کے نا ایک عجیب سی آپ کو اپنے ملک سے اور آپ کو اسلام سے اور آپ کو قرآن سے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اس ملک میں آپ آتے ہو نا، اس ملک میں عجیب سی جو بھی آیا ہے، جس کو بھی میں نے دیکھا، جو خاص کر نئے نئے آتے ہیں وہ، اور اب آپ مسجد نماز بھی پڑھتے ہو، مسجد جاتے ہو، تو وہاں پہ وہ تبدیلی نہیں ہے خود بخود. یعنی کہ پاکستان میں اور بھی لوگ آ چکے ہوں، وہاں شاید وہ کلین شے ہو، لیکن ادھر آ کے ان کی عقیدت اور جو محبت ہے وہ اسلام کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. یہاں کا ماحول ایسا ہے ماشاءاللہ، مسجدیں کافی ساری ہے جس علاقے میں میں رہتا ہوں. پاکستان میں تو اس سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال ادھر مسجدیں پھر بھی ہم نے دیکھی اتنی بڑی ہوئی نہیں ہوتی جدھر ادھر. ہمارے یہاں مسجدوں میں 4 جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں. اب 3 منزلہ 2 منزلہ مسجد ہے اور 4 اور 3 جماعتیں ہوتی ہیں جمعے والے دن، اتنا رش ہوتا ہے. تو اگر آپ مسجد سے دور ہو نا، اور ایسی آپ کی رہائش ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ سمجھو 8 میل 10 میل پہ مسجد ہے، تو آپ روزانہ مسجد نہیں آتے. تو جب پریکٹس آپ کرتے ہیں نا، جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی کہا ہے کہ جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ خود بخود ان کو جو گناہ ہیں ان کو روک کے رکھتا ہے. تو وہی میں بتا رہا ہوں، جب آپ مسجد کے قریب آپ کی رہائش ہو، آس پاس مسجدیں ہوں، اور ماحول بھی آپ کا یعنی کہ گلیوں میں اور سارا ماحول بڑا دیندار ہو، تو پھر آپ حفاظت میں رہتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. لیکن اگر آپ دور رہتے ہو 5 میل 10 میل اور آپ کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں ہوتا، میں ادھر نماز پڑھتا ہوں، اور پھر جمعے کے لیے صرف آپ مسجد آتے ہو، نماز کا پریکٹس یعنی کہ پریکٹیکلی پڑھنا، اس کی جو کیفیات ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے اور گھر میں بھی پڑھتے ہو لیکن مسجد بہت کم آتے ہو، تو پھر تھوڑی سی اس طرح کا ماحول بندہ پہ حاوی ہو جاتے ہیں. جس سے جب آپ ماحول کے ساتھ، یہاں اکثر لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں یہاں کے مسجد کے آس پاس گھر ڈھونڈتے، 2 3 4 گلیاں آگے ہو، 15 20 یعنی کہ 1 2 کلومیٹر بھی ہو، پھر بھی وہ ماننی کہ یہاں پہ سب کے پاس گاڑی ہے، وہ گاڑیوں میں مسجد آتے. لیکن جب آپ بہت دور رہتے ہو اور آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہو جاتا ہے. پھر 6 مہینے سال بعد ضرور کچھ ہو جاتا ہے، مطلب کہ آپ کی نماز قضا ہوتی ہے یا ترتیب سے نہیں ہوتی، اور تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. یہاں تو اکثر دیکھو جو جس ملک سے بھی آتے ہیں اور جس ملک میں بھی جاتے ہیں، ان کا چناؤ یہی ہو کہ اگر وہ اسٹڈی کے لیے جاتے، اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے، تو وہ کوشش کرے رہائش ایسی علاقوں میں اختیار کرے جہاں مسجدیں زیادہ ہوں، جہاں مسلمان زیادہ ہوں، جہاں ان کی اپنی کمیونٹی والے زیادہ ہوں، جہاں ان کے کھانے پینے کے ریسٹورنٹ وغیرہ مطلب بہت زیادہ ہو. تو وہ اپنی اسٹڈی کو بھی جاری رکھے اور پڑھتے بھی رہے، اور ساتھ میں ماحول کا چناؤ بھی ایسا کرے کہ مطلب وہاں سے یونیورسٹی وغیرہ اس نے ڈھونڈنی ہو نا، تو ایسی جگہ ایسی سٹی میں ڈھونڈے کہ ان کو پتا ہو کہ بھئی یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے، تاکہ ان کو جو دین کی بہرہ روی کا ایک خوف ہے جو ان کو بھی رہتا ہے، زیادہ تر والدین کو ہوتا ہے کہ میرا بچہ جا کے وہاں کہیں بدل نہ جائے ماحول کی وجہ سے. تو وہ ان کو یہ چیزیں پاکستان سے خوب دیکھنی چاہیے کہ بھئی کون سے شہر میں، کون سی علاقے میں جو یونیورسٹیز ہے یا سکولز ہے جو وہاں پہ یعنی کہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، تو وہ یہاں آ کر یعنی کہ اسٹڈی بھی کرتے رہے، پڑھتے بھی رہے، اور ساتھ میں جو ان کا دینی کیفیات ہے وہ بھی یعنی کہ اس پہ یعنی بڑھتے جائیں، کم نہ ہو جائیں. میری زندگی میں دین کیسے آیا؟ How دین came into my life.